کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں؟ یقیناً دونوں برابر نہیں ہیں۔ عالم اور غیر عالم، جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر نہیں ہیں۔ جیسے آنکھ والا اور نابینا جو دیکھ نہیں سکتا، دونوں برابر نہیں ہیں۔ دیکھنے والا اور ہے، نہ دیکھنے کی طاقت رکھنے والا اور ہے۔ تو بلا تشبیہ بلا تمثیل علم روشنی ہے۔ علم کیا ہے؟ روشنی ہے، اور جہالت تاریکی ہے، اندھیرا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ راستے کا مسافر جب راستہ چلنا چاہتا ہے رات کے وقت میں تو خصوصاً وہ روشنی کا انتظام بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ اب چاہے وہ گاڑی کی لائٹ ہو، یا ہاتھ میں ٹارچ لائٹ ہو، یا آپ کے سیل فون کی لائٹ ہو، بہرحال کوئی لائٹ ہونا ضروری ہے۔ اندھیرے میں چلنے سے آدمی کو خطرہ ہے، کہیں بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ جس کے پاس روشنی ہوگی، اس روشنی کے سہارے، اس روشنی کے ذریعے اپنی منزل تک وہ آسانی سے بغیر کسی نقصان کے پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے آپ کے آقا سید عالم علیہ السلام نے فرمایا العلم نور، علم روشنی ہے، علم نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نور، اللہ تعالی کا کلام حکیم نور، اور جس ذات پاک پر نازل کیا گیا قرآن وہ بھی نور۔ اور جو قرآن کریم اور صاحب قرآن سے اپنی نسبت کو مضبوط کر لے وہ بھی نور والا، وہ بھی نور والا ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ اس رب قدیر نے دنیا میں علم کی روشنی کو باقی رکھا ہے۔ کیسے باقی رکھا ہے؟ علماء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے علم باقی ہے۔ جو کتاب میں علم ہے وہ کتاب میں ہے، اور علماء کے سینوں میں علم ہے۔ اب یہ کتابی علم ہو یا علم سینہ ہو، دونوں علم ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اب کتاب کے ذریعے آپ علم حاصل کریں یا کسی عالم کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کریں، دونوں آپ کے لیے فائدہ بخش ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے علم کی بہت عظیم الشان فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب خلافت عطا کرنا چاہا تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تعریف کرتے ہیں اے اللہ، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تیری تقدیس کا خطبہ ہم پڑھتے ہیں، تیری شان سبحانیت کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ مطلب بولنے کا ان کا یہی تھا کہ خلافت دینا ہو تو ہم اس کے حقدار ہیں، ہم کو خلافت عطا فرما۔ یہ جھگڑالو انسان کو خلافت کیوں عطا کرنا چاہتا ہے؟ فرشتوں نے کہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پرجلال خطاب ارشاد فرمایا فرشتوں سے، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، خاموش رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر، ابھی چونکہ اعتراض کیا تھا انہوں نے، تو فرشتوں پر انسان کی خلافت اور اس کی فضیلت و عظمت کو ثابت کرنے کے لیے یوں تو اور بھی بہت سارے فضیلت کے مواقع، فضیلت کے ذرائع ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ثابت کرنے کے لیے دلیل کے طور پر آدم علیہ السلام کی عظمت، ان کی فضیلت فرشتوں سے زیادہ ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اگرچہ کہ صفوت کا مقام عطا کیا، مسجود ملائکہ بنایا، سب کچھ کیا، لیکن اللہ نے آدم علیہ السلام کو زیادہ فرشتوں پر عظمت ثابت کرنے کے لیے علم سے نوازا، علم کی روشنی عطا کیا۔ وہ علم کون سا علم؟ اشیاء کا علم، یعنی جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، جو برتتے ہیں،
انسان کی زندگی سے متعلق جو اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، اوزار ہیں، ان سب چیزوں کے نام سکھائے اللہ نے، چیزوں کے نام بتائے آدم علیہ السلام کو۔ پھر فرشتوں سے کہا گیا بتاؤ اس کا کیا نام ہے، اس کا کیا نام ہے، اس کو کیا کہتے ہیں۔ فرشتے لاجواب ہو گئے، علم نہیں تھا ان کو۔ لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں مولا جتنا تو نے ہم کو سکھایا ہے، تیری ذات پاک ہے مولا۔ فرشتوں نے اپنی کم علمی کو ظاہر کر دیا، اور آدم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا اے آدم تم بتاؤ اس کا کیا نام ہے، اس کا کیا نام ہے، آدم علیہ السلام نے ہر زبان میں اس کے کیا کیا نام ہیں وہ پورے ناموں کی فہرست گنانا شروع کر دیا۔ فرشتے حیرت زدہ ہو گئے۔ تو معلوم ہوا علم وہ نعمت ہے کہ آدمی اگر علم کی روشنی حاصل کر لیتا ہے تو دنیا جہاں میں چھا سکتا ہے، جہان میں اس کا چرچا ہو سکتا ہے، سماج میں اس کا مقام بلند ہو سکتا ہے۔ علم کی دولت جسے نصیب ہو جاتی ہے وہ قسمت کا دھنی ہوتا ہے۔ اب علم سے مراد کون سا علم ہے؟ اب یہاں ایک نئی بحث شروع ہوئی، علم سے مراد کون سا علم ہے؟ تو علم دنیا کا بھی ہے، دین کا بھی ہے، تو کون سا علم ہے جس کو حاصل کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے؟ اگرچہ کہ دنیاوی علوم بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں۔ دنیاوی علم جیسے کہ آدمی ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، سائنٹسٹ بنتا ہے، تو یہ علم بھی ضروری ہے، دنیا کی حد تک دنیا کے لیے یہ علم ضروری ہے۔ لیکن جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں وہ اللہ تعالی کی عطا سے دین کے علم کی طاقت دنیا کے علم کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ دنیا کا علم بھی طاقتور ہے کہ آدمی آج ہوا میں اڑ رہا ہے، پلین میں سفر کر رہا ہے، چاند پہ کمندیں ڈال رہا ہے، سورج کی شعاؤں کو مقید کر رہا ہے علم کی وجہ سے۔ لیکن یہ ساری چیزیں علم دین کے نیچے ہیں، اور علم دین اس سے کافی اونچا ہے، کافی وراء الورا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا علم دین کا علم سیکھنے والا اتنا اونچا ہو گیا؟ ایک سائنٹسٹ سے زیادہ، ایک انجینئر سے زیادہ، ایک فلاسفر سے زیادہ؟ اللہ کی قسم، جو دین کا علم سیکھتے ہیں، اب دین کا علم ضابطے کی تکمیل کے لیے نہیں، چند کتابیں پڑھ لی بس سمجھ گئے ہم بہت بڑے عالم فاضل بن گئے، نہیں، بلکہ وہ علم جو سرکار غوث پاک نے حاصل کیا تھا۔ خود فرماتے ہیں میرے غوث اعظم اپنے قصیدے غوثیہ شریف میں، درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم دین حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا، قطب بن گیا۔ وہ علم جو کائنات پر حاوی ہے، وہ علم جو سارے چیزوں کو اس علم کی روشنی میں آدمی جانتا پہچانتا ہے، وہ علم جس سے اپنے آپ کی بھی پہچان ہوتی ہے، وہ علم جس سے نبی کی پہچان ہوتی ہے، وہ علم جس سے خدا کی پہچان ہوتی ہے، وہ علم علم دین ہے۔